بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رسول اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانہ و تنام سے کرم اس کا احسان ہے، اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا ہے. رسول و قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین کرنے والے اور بھروسہ کرنے والے اور اعتماد کرنے والوں سے ایک وعدہ فرمایا ہے. وعدہ جو رسول کو بہت بڑا عہد و پیمان ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک شخص اپنا وعدہ پورا کرے اور سامنے والا اپنا نہ کرے. یہ دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کسی بھروسے کے اوپر، کسی اعتماد کے اوپر، کسی کے اوپر یقین کر کے کوئی کام کیا، لیکن سامنے والے نے اس کے یقین کا غلط فائدہ اٹھایا. یہ دنیا کے اعتبار سے ہوتا رہتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. ایمان والے سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا اسی کو بتایا ہے جو اپنے وعدے کو وفا کرے، اپنی بات میں سچائی کو اختیار کرے. تو چاہیے کہ جب رب الجلال ایک ایمان والے کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہوں کہ ایک ایمان والا اپنے عہد کو کبھی بدعہدی نہیں کر سکتا ہے، اپنے عہد کو توڑ نہیں سکتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتا ہے، یا اسی طرح سے دوسروں کو امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے. تو چاہیے کہ رب الجلال ہو اور وہ ایمان والوں سے کسی بات کا وعدہ کرے، وہ پورا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کوئی وعدہ فرمایا ہو امت سے اور وہ پورا نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دوستو. اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے وعدے میں کچے ہوں، یا اسی طرح سے کبھی کوئی بات ہو گئی، کوئی غلط چیز ہو گئی، یا اس وعدے کو پورا نہ کر سکے، سچائی ہے کہ سامنے سے چل کر کے آگے جا کر ہمیں بتا دیں کہ تاکہ وہ بات نہ آئے ہمارے اوپر. ایمان والے کے اوپر جو بھروسہ کیا گیا ہے وہ بھروسہ ٹوٹ نہ جائے کہ کوئی بات ایسی آ گئی جس کی وجہ سے ایسا کچھ معاملہ ہو گیا ہے. تو اس بات کا خطرہ ایمان والوں کو اندر سے رہتا ہی ہے کہ میرے کچھ ایسا نہیں، کچھ میں کہہ کر کے آیا ہوں، کوئی وعدہ کر کے آیا ہوں، یا کسی کا طرح کا کوئی عہد و پیمان کر کے آیا ہوں اور میرے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا. اس بات کا ملال دل میں رہتا ہے. تو اس کو بات کو صفائی دینے میں، سچائی دینے میں پریشانی کیا ہے؟ دوسروں یہی بات ہے. اللہ رب العزت والجلال نے بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ فرمایا ہو، لیکن یہ ہے کہ ایمان والوں سے بھی بدلے میں کچھ چاہیے. ایمان والوں سے اس طرح کی زندگی چاہیے، ایمان والوں سے اس طرح کے عہد و پیمان چاہیے. ایسی زندگی ایمان والا گزار کر کے دے، ایسی زندگی ایمان والا گزارے اور اجتماعی طور پر وہ گزارے. تو دوستوں کیا ہوا ایمان والوں کے اندر جب رب الجلال کو لے کر کے بھروسہ اور اعتماد بڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد اور بھروسہ بڑھے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال ضرور اپنے وعدہ وفا کرے گا. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان پر صحیح طور پر وہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اعتماد اور بھروسہ پختہ اور یقینی طور پر آ جائے، حالات کو دیکھ کر کے نہ آئے. حالات کبھی ایسا ہوتا ہے جب انسان حالات کے اوپر پڑتا ہے اس کو اللہ نے آتا ہے. کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی حکومتی لائن سے کوئی پریشانی آ گئی، کیا کبھی جو ہے اسی طرح سے تجارتی لائن سے، معاشی لائن سے تنگی آ گئی، اسے تنہائی میں اللہ تعالیٰ یاد رکھے. ضرورت اس کی نہیں ہے، اس کی ہے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے، اسے جو تنگی کے اندر رکھا ہے، تو اسے جو آسائشوں کے اندر رکھا ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے اندر اسے رکھا ہے، اس حال میں بھی اسے رب الجلال یاد رکھنا چاہیے. شکر کے اعتبار سے اور صبر کے اعتبار سے اور دونوں اعتبار سے اسے اللہ رب العزت والجلال کو بھول کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے. ایک ایسا ایمان والا ہے جو تھوڑا سا مال دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھول
یہ مال دینے والا رب ذوالجلال ہے۔ آج جس ذات نے دوستوں ہمیں اور آپ کو مال سے نوازا ہے، جس طرح کی آسانیوں کے اندر رکھا ہے، جس طرح کی آسائشوں کے اندر رکھا ہے، آرام چین سکون کے اندر رکھا ہے، وہی باری تعالیٰ سے اس کو اس چین سکون کو لینا بھی جانتا ہے۔ بے شمار مالک ہیں جنہیں کھانے کو مہیا نہیں ہے، پینے کو مہیا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا صبر نہیں شکر کر رہے ہو۔ باری تعالیٰ سے اس کا شکر بجا رہا ہے کہ ان کے لیے روزانہ کی زندگی اس طرح ہے۔ اس طرح کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے۔ جب تک دنیاوی زندگی ہے اور جب تک ان کی آزمائشیں چل رہی ہے، تب تک دوستوں یہ حالات ہیں، اور یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، زیادہ سے زیادہ رہیں گے، تب تک رہیں گے، موت تک رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے باری تعالیٰ سے اس کے جو انعامات آخرت میں ملنے والے ہیں وہ تو یقینی ہے، اور اسی یقین کی بنیاد پر دوستوں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوری زندگی کو گزارا ہے کہ جب کبھی انہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو جب انہوں نے سامنے دیکھا ہے، ان کے ہیرے جواہرات کو سامنے دیکھا ہے، تو ڈر گئے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آخرت میں دینے کا اعلان کیا تھا وہ ہمیں دنیا میں نوازا جا رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دوستوں یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جو قربانی حضرات صحابہ کرام نے دی۔ یہاں پر اپنے مسجدوں کے اندر، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے جو ہے اسی طرح سے معاشرے کے اندر آرام سے جو ہے نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، روزوں کو ادا کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں تو روکنے والے نہیں شیطان کے علاوہ۔ یہ شیطانی وساوس اور ہمارا نفس جو ہمیں اگر روک رہا ہے تو روک رہا ہے، ورنہ دوستوں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، اور آرام سے مسجدوں میں اپنی نمازوں کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارا اس میں دوستوں کسی کی قسم کی کوئی بھی ہمارا کسی قسم کی جدوجہد اور کوشش نہیں ہے۔ یہ اگلی نسل والے بتائیں گے ہمیں کہ پچھلے لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ قربانیوں سے چلتا ہے۔ اگر حضرات صحابہ کرام کو قربانیاں نہیں دی ہوتی تو بتاؤ ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والا کون ہوتا؟ نبوت کے 100 سال نہیں گزرے تھے، نبوت کے 100 سال نہیں گزرے تھے، اور کیا ہوا تھا؟ مدینہ منورہ سے لے کر کے استنبول تک، اور وہاں سے ہندوستان تک، اور اس طرح سے افریقہ کے شمال اور آخری ملکوں تک دوستوں اسلام کی صدائیں پہنچ گئی تھی۔ لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے دوستوں لگانا شروع کر دیے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جو ہے صداؤں کو اپنی کانوں سے سنائے گا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اگر ابھی 100 سال نہیں گزرے اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونجنے لگیں۔ کیا انہیں مدینہ منورہ سے پیار نہیں تھا؟ ضرور بھی ضرور پیار تھا، لیکن دوستوں اس پیار کے ساتھ، ان محبتوں کے ساتھ، ان عشق کے ساتھ یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے وہ ان محبتوں سے کہیں زیادہ دوستوں کو جو پیاری تھی۔ اور یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے کھیتی باڑی کو چھوڑ کر کے دنیا کے کونے کونے میں جا کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا مبارک کلمے کو اور مبارک توحید کو اور آپ کی لائے مبارک شریعت مطہرہ کو دنیا کے کونے کونے میں جا کر کے پہنچایا ہے۔ اس بات کو نہیں دیکھا وہ کیا کھاتے ہیں ہمیں صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا، کس قسم کی زبان بولتے ہیں ہمیں صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا، اس بات کو نہیں دیکھا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے مبارک شریعت مطہرہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی افریقہ کے کئی ممالک ایسے ہیں جن کی ملک کی زبانیں عربی ہے، ان کی پہلی زبان عربی نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام جب دین مطہرہ کو لے کر کے آئے ان کے لائے ہوئے دین مطہرہ کو بھی اپنایا اور اس زبان کو بھی اپنایا جس زبان کو لوگ لے کر کے آئے۔ اس محبت کی نگاہوں سے انہیں دیکھا ہے، اس عشق کی نگاہوں سے انہیں دیکھا ہے، ان کو اپنے پلکوں پر بٹھایا ہے، احترام سے اپنی پلکوں کو جھکایا ہے، اور جس دین مطہرہ کو لے کر کے آئے اس دین کو بھی اپنایا، جس زبان کو لے کر کے آئے اس زبان کو بھی اپنایا۔ صحابہ کرام نے ان کی زبان کو نہیں اپنایا، بلکہ صحابہ کرام کی زبانوں کو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے ملک کے لوگوں نے اور دوسروں علیہ اعلان انہوں نے اپنایا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ انہیں قربانی کا نتیجہ ہے کہ اپنے گھروں کو اگر وہ پیار کرتے، اپنے کاروبار سے پیار کرتے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتے، یہ دن دیکھنے کو کبھی نہیں ملتا۔
انہیں کامیابی مل گئی تو وہاں تک دوستوں کو بہت ہو گیا. انہیں اب کیا ضرورت ہے مدینہ منورہ کو چھوڑنے کی اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کی؟ اس کامیابی کو انہوں نے پا لیا ہے، اس کامیابی کی ضمانت کو انہوں نے پا لیا ہے. نماز روزہ اور حج کو اور قرآن کریم کو انہوں نے پا لیا ہے. اب انہیں اپنے مکانوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن نہیں، یہ جو کامیابی ملی ہے یہ ہم تک نہ رہ جائے، یہ ہم تک دوستوں کو ختم نہ ہو جائے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں یہ صدا گونجنی چاہیے کہ دنیا کا جانے والا کوئی بھی شخص ہے جب وہ اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کامیابی کو لے کر کے وہ پہنچے کہ کسی طرح سے وہ ناکامی والی زندگی کو چھوڑ کر کے کامیابی والی زندگی کو اختیار کرنے والا بنے، تاکہ آخر قیامت کے دن رب الجلال اسے جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اور کامیاب امت کے اندر اس کا نام آ جائے. اس بات کی اڑن اور یہ فکروں کو لے کر کے دنیا جہان میں گھومے، یہ بڑی دوستوں کو ذمہ داری کہ ہم اور آپ ہر اس جرم کے اندر برابر ہیں کہ ہم نے اس کامیابی کو پایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پہچانا ہے. باری تعالیٰ سے اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو اور دوستوں کو رب الجلال کی قدرت کو، اس کی عظمت کو ہم نے پہچانا ہے. لیکن اس سے آگے ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا، گاؤں گاؤں تک لوگوں کو جا کر کے پہنچانا کہ کس طرح سے بہتری کی زندگی کو گزارنا ہے، کہ ساری چیزیں برابر ہیں، انسان آسانی کے ساتھ لکھ دیتا کہ سب برابر ہے اور آگے کچھ آنے والا نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا آسمان اور دوسری یہ سارے چاند سورج ستارے یوں ہی ٹک مارے ہیں سب. ایک ادنا سے ادنا شخص اگر دماغ لگائے گا اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کو پہچان لے گا. اور اس طرح آسانیوں کے اندر اب جس طرح سے جو دنیا ترقی کر رہی ہے، پہلے کی چیزیں نہیں تھی. حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لوگوں نے کس طرح سے پہچانا تھا؟ جو ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوا کرتی تھی اسی سے لوگ پہچان لیا کرتے تھے. لیکن قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، چاہے انہیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، امانت سمجھتے ہوئے آگے امت کو انہوں نے پہنچایا ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں چیزیں ظاہر نہیں تو کوئی بات نہیں، آنے والا زمانہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کو پہچانے گا، رب الجلال کی بڑائی کو پہچانے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے احترام کو پہچانے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دل سے وہ ایمان لائے گا کہ چیزیں ہوا ہوائی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اور اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس کا ہم تمام کو دوستوں کو سامنا کرنا ہے. ہر قسم ناقص کو اس کا سامنا کرنا ہے، چاہے وہ دوستوں دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، کسی گاؤں میں رہتا ہو، کسی طرح سے کسی شہر میں رہتا ہو، کسی قصبے میں رہتا ہو، جس طرح کے کاروبار میں وہ رہتا ہو، جس طرح سے اس کی زندگیاں چل رہی ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کر کے آیا ہے نہیں آیا، صاف ستھری زندگی کو گزارا ہے یا نہیں گزارا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے یا نہیں گزارا ہے. اس بات کا امتحان اور اس کا جواب ہم تمام کو دوستوں کو دینا ہے. ہر قصور ناقص کو اس کا سامنا کرنا ہوگا. اس لیے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی مبارک شریعت مطہرہ ہم تمام لوگوں کے لیے دوستوں کو امانت ہے. جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، کوئی دوسری شریعت مطہرہ نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی مبارک شریعت مطہرہ کو امانت سمجھے اور امانت سمجھتے ہوئے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری کو سمجھے. لیکن دوستوں ہمارا معاملہ کیا ہے کہ شریعت مطہرہ کے اوپر جو مطہرہ کو اور آپ کے لائے مبارک جو امانت کو دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات، ہمارا اپنا چلنا مشکل ہو رہا ہے. ہمارا اپنا دوستوں دین کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے. اور
جو ہے اسے ہم کیا 4 چاند لگاتے، شریعت مطہرہ پھلتی پھولتی، لوگوں کے اندر تعالیٰ کی بڑائی آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، قدرت کو اور آپ کے احترام کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا عشق بڑھتا، لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کی محبتیں بڑھتی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مساجد کے اندر آتے، لوگ جو ہے عبادتوں کے اندر آتے اور اسی طرح سے اطاعت کے اندر آتے۔ یہ تو دوستو آپ نے ایسا حال کیا ہے کہ جس طرح سے دنیا کے لوگوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، اسی ہوا کے اندر اور اسی فضا کے اندر ایمان والا بہتا جا رہا ہے، اور ہم لوگ دوسروں رسوائی اور ذلت کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے ہم لوگ آپ جو ہے روشن کرتے ہیں، بلکہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ محنت کی کمی ہے کہ ہم نے جو ہے جس طرح کی محنت کرنی تھی اور جس طرح سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنا تھا، اس اعتماد کی کمی ہے، اس بھروسے کی کمی ہے اور اس یقین کی کمی ہے جو یقین ایمان والے لوگوں کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ضرور بھی ضرور ہے، لیکن وہ محبت اس پیمانے پر کھڑی نہیں اترنی ہے جس پیمانے پر اسے کھڑا اترنا ہے، جس پیمانے پر اسے آنا ہے کہ تاکہ دنیا کی محبتوں سے نکال کر اسے اپنے کاروبار سے نکال کر کے اسے جو اپنے ذہن سماج اور معاشرے سے نکال کر اسے اپنے گھروں سے نکال کر کے اسے عبادتوں کی طرف لے کر کے آئے، اسے مساجد کے اندر لے کر کے آئے۔ وہ محبتیں دوسروں کو درکار ہے، اور ہمیں اور آپ کو نہیں، باری تعالیٰ عزیزوں کو درکار ہے کہ ہم آپ اپنی محبت کا وہ نذرانہ پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اس طرح کی زندگی کا ہم تمام لوگوں سے مطالبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کس کو نہیں ہے؟ ہر کسی کو ہے، لیکن دوستوں محبت کا وہ پیمانہ چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں بھی ہم سارے ایمان والے لوگوں کا ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سنیں کہ آپ کی زندگی جو ہے، آپ کا بچپنا کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، پھر مکہ مکرمہ کی زندگی کیسے گزری، پھر مدینہ منورہ کی زندگی کیسے گزری۔ ان چیزوں کو دوستوں ہم اس درد کے ساتھ سنیں گے، ان فکروں کے ساتھ سنیں گے۔ پھر حضرات صحابہ کرام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں، کس طرح سے آپ کے اوپر قربان ہوتے تھے، آپ کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار ہوتے تھے، آخر وہ کون سی محبت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ یہ فرما رہے مجھے سخت جو ہے گرمی کی حالت کے اندر گرم گرم ہوا چل رہی ہے، لو چل رہی ہے، پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے، ایسے وقت میں انسان جتنا ٹھنڈے پانی کو پسند کرتا ہے اس سے زیادہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور اسی طرح سے سخت بھوک کی حالت کے اندر بہت شدت سے بھوک لگی ہوئی ہے، ایسے وقت میں انسان جتنا گرم کھانے کو پسند کرتا ہے اس سے زیادہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور یہ بات جو ہے صرف ہمارے کہنے میں، آپ کی سننے میں بڑا مزہ آئے گا، لیکن دوستوں حضرات صحابہ کرام نے جنہوں نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا ہے، اپنی جان پر کھیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، آپ کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی ہے، آپ کی لائے شریعت مطہرہ کی بھی حفاظت فرمائی ہے کہ اس کے اوپر بھی 100% چلتے رہے اور اسے دنیا میں عام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ انگلی اٹھا دے کہ فلاں شخص جو اپنی ذمہ داری کے اندر کہیں نہ کہیں یہ کمی کرے۔ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ مکمل طور پر جسے جو ذمہ داری گئی انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اور اس کے آگے یہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر سخت ٹھنڈی ہو اور ایسے وقت انسان گرم گرم بستروں کے اندر نیند میں سو رہا ہو، لیکن اذان ہو گئی ہے فجر کی نماز کے لیے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر وہ مسجد میں آئے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے باری تعالیٰ سے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن دوستوں ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، یہی مجمع فجر میں کہاں ہوتا ہے؟
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جو قوم فجر کی نماز میں سو رہی ہو اسے باری تعالیٰ سے اس منہ سے روزی مانگنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ روزی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے رزق کا مطالبہ وہ لوگ نہ کریں۔ جن گھروں کے اندر بے برکتی ہو رہی ہو، اجتماعی طور پر سارے گھرانہ سو رہا ہو، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعائی نہ کریں۔ برکتیں کہاں سے ہوگی؟ جن نمازوں کے اندر برکتوں کا دوسروں کو بانٹا جاتا ہو، رزق کی تقسیم ہوگی جن نمازوں کے اندر، وہی معاشرہ اپنی اسی نماز کے دوران اپنے گھروں کے اندر اجتماعی طور پر سارا محلہ سو رہا ہو۔ ہم سب کے سب اس معاملے میں دوسروں کو مجرم کہ جن نمازوں میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم برکتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر کے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، صحابہ کرام کی محبت تھی ایسی، حضرات صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بھی لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگوں کا، پھر بھی حال یہ تھا کہ ایک بے نمازی مدینہ منورہ کے اندر نہیں تھا، اور ایمان والے لوگوں کا حال نہیں بلکہ منافقین کی حالت تھی۔ منافقین کی حالت تھی، صفے اولا کی پابندی نہیں چھوٹتی تھی، وہ اندر سے ایمان والے نہیں ہیں۔ منافقین اندر سے ایمان والے نہیں ہیں، صرف ایمان والوں کو دکھانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے فجر کی نماز پڑھنی پڑ رہی، اپنے بستروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو چھوڑ بھی رہے، مسجد میں آ کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر رہے ہیں۔ آج ایمان والوں کو دوستوں کو محال ہو رہا ہے، کیوں؟ محنت کی کمی کی وجہ سے۔ وہ محنت اتنی نہیں ہے، دنیا کی محبتوں کو اتنا سنا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی محبتیں گھر کر چکی ہیں، دلوں کے اندر دنیا کی محبتیں بےوس ہو چکی ہیں کہ 7 سمندر پار بھی جانا پڑے دنیا کمانے کے لیے تو جائیں گے ہم۔ کیا ہوا؟ اپنے گھر والوں سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے۔ کیا اس دین کو دنیا جہان میں پھیلانے کے لیے کیا ہم نے کوئی کوششیں کی ہیں؟ کبھی کوئی پسینہ بہایا ہے؟ کبھی اسی طرح کوئی جدوجہد کی ہے یا نہیں کی ہے؟ دنیا کو کمانے کے لیے 7 سمندر پار تک انسان گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی مدینہ منورہ چھوڑا، لیکن انہوں نے دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کی بنیاد پر یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دنیا جہان میں پھیلائیں گے، اور جس جگہ جائیں گے باری تعالیٰ سے اس کے پرچم کو بلند کریں گے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں کو گونجیں گے، اور لوگوں نے اس آواز کو سنا ہے اور اسے پیار کیا ہے اور اسے محبت کی نگاہوں سے دوستوں کو دیکھا ہے اور محبت سے اسے سنا ہے اور دوستوں اس امانت کو انہوں نے اپنایا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جب وہ لوگ اپنے آپ کے اندر پکے تھے کہ شریعت مطہرہ کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے، اس بات کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بے انتہا پیار تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی بے انتہا محبت تھی، لیکن کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور دور تک چھوڑنے کے لیے گئے، راستے میں ساری نصیحتیں کر رہے، ایسی اسی طرح سے فیصلے کرنا، ایسے اپنے معاملوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، وہاں کے لوگوں کی کامیابی کو مانگتے رہنا، اور اس کے بعد جو ہے مدینہ منورہ سے دور جا کر کے ایک جگہ آتی جہاں آپ لوگوں نے گاؤں میں دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے گاؤں میں جس کا واسطہ ہے، جب کوئی گاؤں سے کوئی ہنس کے لیے جاتا ہے یا کوئی باہر جاتا ہے یا ان کا کوئی رشتے دار جاتا ہے تو اپنے گھر سے باہر یا گاؤں سے باہر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ساری عورتیں چھوڑنے آتی ہیں، پھر اس کے آگے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں مرد حضرات وہاں تک جاتے ہیں، پھر اس کے آگے مسافر اکیلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے بھی آگے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کے لیے، اور وہاں جا کر کے فرمایا آئندہ سال جب تم یمن سے واپس لوٹو گے ہو سکتا ہے آپ مجھے یہاں پر نہ دیکھو، میری قبر کے پاس سے آپ گزرو گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ماتا بلک بلک کر کے رونے لگے۔ یہ انسان جس طرح سے انسان پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر کے انسان اسی کے سامنے روتا ہے جس سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔
اس رونے دھونے کو دیکھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا جو ہم تمام لوگوں کو تسلی دیتا ہے، یہ فرمایا ان اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا، کہ مجھ سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو باری تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اس کے دل میں ہوگی، جس جگہ پر بھی ہو، اور جس جو ہے چاہے وہ جو شخص بھی ہو اور چاہے جس جگہ پر بھی ہو۔ ہم سارے لوگ مدینہ منورہ سے بے انتہا دور ہیں، لیکن یہی چیزیں ہیں جو ہم تمام لوگوں کو تسلی دیتی ہیں کہ جس جگہ پر بھی ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں دلوں کے اندر پیوست ہیں تو کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص قریب ترین ہوگا، چاہے مدینہ منورہ کا رہنے والا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے لیکن دوستوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، باری تعالیٰ سے اسموں کا خوف نہیں ہے، وہ دین مطہرہ اور شریعت مطہرہ کا درد دلوں کے اندر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو وہ مدینہ منورہ کا نہ سمجھے تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہو، اس لیے بخشا ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ جس جگہ پر بھی رہتا ہو اور جس شعبے میں رہتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں دلوں کے اندر پیوست ہوگی، وہ شخص کامیاب ہوگا۔ یہ سارا رونا دھونا سہا گیا ہے، اور لکھا ہے صحابہ کرام کو جب مدینہ منورہ سے دور کسی ذمہ داری پر بھیجا جاتا تھا تو انہیں اس بات کا غم نہیں ہوتا تھا کہ اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ رہے ہیں، یا اسی طرح سے اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اس بات کا غم نہیں ہوتا تھا۔ اس سے زیادہ اس بات کا غم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں چھوٹ رہی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چھوٹ رہا ہے۔ وہ کیا محبتیں تھی دوستوں، محبتوں کا پیمانہ کیا کہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے، لیکن جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو، آپ کی لائے مبارک شریعت مطہرہ کی حفاظت ہو، ہر طرح کی جو ہے دوستوں کو بازی لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے، اور دنیا جہان کے لیے یہ مثال پیش کی ہے کہ تمہارے سامنے بھی ساری پریشانیاں آئیں گی، لیکن تمہارے سامنے ایسا نہ ہو کہ مالی تنگیاں ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھیں۔ پریشانیوں میں کون اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے؟ ہر شخص جو دوسروں پریشانیوں میں یاد کرتا ہے، اسے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ باری تعالیٰ سے اسموں نے اسے جس حال میں رکھا ہے، تنگی میں رکھا ہو تو، اسی طرح سے آسائشوں کے اندر رکھا ہو تو، لیکن اس ذمہ داری کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں جاتے ہیں، وہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو گیا جہاں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی کا ہو کر کے رہ گیا، ان کی قبریں وہاں پر بن گئی۔ کیا دیکھو دنیا جہان میں جس ملک میں جاؤ صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، ہمارے ہندوستان میں قبریں ملیں گی۔ نبوت کے 100 سال نہیں گزرے تھے کہ ہندوستان میں ایمان پہنچ چکا، اسلام کی شعائیں ہندوستان میں پہنچ چکی تھی، اور حضرات صحابہ کرام کی قبریں ہندوستان میں، یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انہیں ہماری فکر اسی وقت سے ہو چکی تھی۔ تو سنو یہ چیزیں کیا ہمارے زمانے کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کسی سے کہ جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی جگہ پہ ہو، نہیں، بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے، اپنے کاروبار میں رہنا ہے، اپنے معاشرے میں رہنا ہے، لیکن اسی میں سے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے کہ 4 مہینے ہیں، 40 دن ہے، 3 دن ہے، اتنا اللہ کے راستے میں نکلیں گے، مسجد کے پرانے ماحول کے اندر رہیں گے، اس دلوں کی دنیا بدلے گی۔ ابھی حال ہی میں اجتماع ہے 26 27 28 29 ہر